فحاشی، آزادی، یہ سب کس وجہ سے ہے؟ یہ عورت کو آزاد کیا ہے ہم نے عورت کو۔ آج دیکھ لو عورت کو کتنا کم تر، اسلام نے خدا کی قسم عورت کو ملکہ بنایا تھا گھر کی، لیکن ہم نے ان کو بازاروں کی زینت بنا دیا، ہسپتالوں کی زینت بنا دیا۔ کوئی کمپنی آج عورت کے بغیر چل رہی ہے؟ سب سے پہلے اس کا کمرشل کے طور پہ عورت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہسپتالوں کا معاملہ دیکھ لو، دفتروں کا معاملہ دیکھ لو، فیکٹریوں کا معاملہ دیکھ لو، کوئی نئی ایٹم نکل آیا ہمارے ملک کے اندر، سب سے پہلے ٹی وی کے اوپر ایک لڑکی اس کو ہاتھ میں لے کے مشہوری دے رہی ہوتی کمرشل کے طور پہ سے۔ یہ عورت کو آزاد کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں عورت کو حقوق دو، عورت کو کیا حقوق دیے ہیں؟ عورت کو بے پردہ کر کے رکھ دیا، عورت کو ننگا کر کے رکھ دیا۔ ایک ماچس 2 روپے کی ماچس کی تیلی کے اوپر ایک عورت کی تصویر فاش بنی ہوئی، یہ عورت کو حقوق دیے ہیں ان لوگوں نے، اور پھر کہتے ہیں اسلام نے عورت کو حقوق نہیں۔ اور ایسے یہ ارد گرد ہمارے یہ جو بیٹھے ہیں، کیا کو ان کو حکام جو ہمارے بیٹھے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ ملے کہ واقعتاً عورت کو حقوق نہیں ملے، عورت کو آزادی نہیں، آزادی نہیں۔ اسلام نے عورت کو آزادی دی ہے۔ عرب کا معاشرہ پڑھ کے دیکھو، عرب کا معاشرہ پڑھ کے دیکھو کہ عورت کے پاس کیا کیا ظلم کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے سب برے برے جو ان کے دستور، برے برے قانون تھے ان کے، اسلام نے سب سے چھٹکارا دے کے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا۔ کیسر و کسریٰ کے ایوان تھے اس وقت عرب کے معاشرے کے اندر، کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے شوکیس دیکھا نا، آج ہم برتن اس کے اندر سجا کے رکھتے ہیں، کیسر و کسریٰ کی منڈیوں کے اندر عورت کو شیشوں کے اندر سجا کے فاش ننگا کر کے ان کو، ان کی سارا ہوتا تھا، سوداگری ہوتی تھی، ان کو بیچا جاتا تھا، یہ لو عورتوں کا ہم سودا کر، یہ عورت کی اوقات تھی اس وقت، یہ عورت کی حیثیت تھی، اس معاشرے نے عورت کو یہ حیثیت دی تھی۔ آج بھی پھر وہی معاشرہ یہ چل پڑا ہے، آج بھی وہی کام چل پڑا ہے کہ عورت کو آزاد کر دیا ہے، عورت کو فاش ننگا کر دیا ہے۔ اور جو یقین کرو کہنا نہیں چاہیے، میں بات جو کرنے لگا ہوں، ہمارے ملک کے حکام جو ہیں، بڑے کی بات نہیں کرتا، چھوٹے چھوٹے جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، ووٹ، ایم پی اے، ایم این اے، کونسلر، کسی کی شادی ہو یہ بھی کنجریوں کے ناچ میں جا کے یہ بھی حصہ لیتے ہیں، جا کے یہ بھی جاتے ہیں وہاں پہ جا کے۔ بندہ ان سے کیا امید رکھے کہ یہ ملک کے بنیں گے، یہ قوم کے خیر خواہ بنیں گے کہ جو کنجریوں کے ناچ میں خود بھی شامل ہو رہے ہیں؟ کیا قوم کو یہ سبق دیں گے کہ جو بڑے لوگ ہی اس طرح اس کاموں کے اندر شامل ہوں، چھوٹے لوگ پھر کیا کریں گے؟ وہ بھی تو یہ برائی کی جڑ جو بنتے ہیں یہ بڑے لوگ بنتے ہیں، ساری بات ہے، پھر چھوٹے بھی دے کے انہی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ یہ عورت کو آزاد کر کے ہم نے کیا کچھ کمایا ہے، کیا کچھ نقصان اٹھایا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ یہ سارا سوویت یونین جب افغانستان سے نکلا تھا نا شکست کھا کے، اس کا ایک بادشاہ تھا میخائیل گورباچوف، اس کا صدر تھا، اس نے کتاب بھی لکھی تھی اسٹیٹس آف وومین کے نام سے۔ اس نے خود اقرار کیا تھا ہم نے اپنے یورپ کنٹری کے اندر عورت کو آزادی دے کے ہم نے جو نقصان اٹھایا ہے، ہم نے اپنا خاندانی سسٹم تباہ کیا ہے، اگر ہم اس کو دوبارہ بحال کرنا چاہیں، دوبارہ ہم اپنا خاندانی سسٹم لانا چاہیں، ہم کبھی نہیں لا سکتے، ہم صدیاں بیچ دیں گی لیکن ہمارا یہ درست نہیں ہو سکے۔ یعنی ہم نے نقصان اٹھایا عورت کو آزاد کر کے۔ اور آج ہمارے ملک کے اندر بھی عورت کو آزاد کیا کیا جا رہا ہے، آزاد ہو چکی ہے عورت، آزاد ہو چکی ہے عورت، سمجھ آئی ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے خدا کے لیے اپنے گھروں کے اندر اسلام نافذ ہو۔ ہم کہتے ہیں ملک کی سرزمین پہ اسلام نافذ ہو جائے، چلو یہاں نہیں ہوتا، اپنے گھر کے اندر تو آدمی کو حق ہے نا۔ آگے آپ آیت پڑھیں گے، الرجال، کل کے سبق میں آئے گا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد نگران ہے عورت کے اوپر۔ چلو باہر نہیں ہے، روئے زمین پہ، باہر محلے کے اندر نہیں ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر تو اسلام ہم غلبہ اس کو دے سکتے ہیں، اپنے گھر کے اندر تو اسلام نافذ کر سکتے ہیں۔ اب اگر کسی کے گھر کے اندر کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، ماں ہے، پردہ نہیں کرتی، بیوی پردہ نہیں کرتی، اس کو حکم دو، زبردستی کرو اس کے اوپر کہ پردہ کرو، غیر محرم تیرے سامنے آ جائے پردہ کرو اس کے سامنے، اسلام کا حکم ہے۔ اگر وہ پردہ نہیں کروائے گا تو خود بھی گناہ گار ہے۔ 4 عورتوں کی کفالت کرتا ہے ایک مرد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے، ایک عورت 4 مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی۔ ایک عورت 4 مردوں کو، باپ، بیٹا، بھائی، خامند، چاروں کی ذمہ داری ہے عورت کی دیکھ بھال، عورت کے پورے حقوق اس کے ادا کرے، جو جو اس کا کام ہے، اگر برے کام کرتی ہے اس کو منع کرے۔ لیکن الخبائل الشیطان، النساء خبائل الشیطان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت جو ہے یہ شیطان کا جال ہے۔ عورت کو استعمال کر کے شیطان جال میں پھنسا لیتا ہے اپنے، سمجھے۔ گھروں کے اندر تو ہم اسلام نافذ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹی وی جیسی جو لعنت ہے، چلو ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں خبریں سننی ہوتی ہیں، چلو ٹھیک ہے، خبریں تک حد تک رکھو، لیکن کیا ضرورت ہے اس کے اندر ہندو تہذیب چلانے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ گھر کے اندر کام کاج کرنے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، پیچھے سارے بیوی بچے وہ ہندو تہذیب دیکھ رہے ہیں، عیسائیوں کی تہذیب دیکھ رہے ہیں،
ہمارے ایک مولوی صاحب نے فرمایا کرتے تھے جس بندے کے گھر میں کیبل اور انٹرنیٹ ہے پوری دنیا کی بے حیائی فحاشی اس کے گھر کے اندر پڑی ہے، پوری دنیا کی بے حیائی اس کے گھر کے اندر، سمجھ آئی؟ چلو انٹرنیٹ اگر ایک حد تک استعمال کر سکتے ہیں، کوئی کاروباری کام ہے اس کا اس کے اوپر، یا جس طرح آج کل آن لائن پڑھائی ہے، یہ حد ہے ایک، لیکن حد سے زیادہ تجاوز جو ہے اس کا غلط استعمال کرنا، یہ آپ کے بچوں کے اوپر اثر پڑے گا، آپ کی بیوی کے اوپر۔ آج کیوں لوگ شکوے کرتے ہیں مولوی صاحب ساڈی بیوی ساڈی گل نہیں مانتی ہے، سانو گھروں باہر کڈن دی دھمکیاں دیندی ہے، اور مرد سے پوچھ لو اگر اس کو کوئی کام کرنے کا حکم دے دیا وہ کہتے کر صاحب کیوں باہر کڈانا، سانو کیوں باہر کڈانا؟ عورت کو خود ہی ہم نے اللہ نے بنایا ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، مرد کو نگران بنایا، مرد کو حاکم بنایا، لیکن مرد آج خود محکوم ہو گیا، عورت کو نگران خود بنایا اس نے، نہ چھوٹ دیتا اس کو اتنی، نہ اس کو اتنا چھٹکارا، نہ اس کو اتنا خلاصی دیتا، سمجھ آئیے؟ اس لیے یہ حکمران بن گئی، اس لیے نگران بن گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، اپنے گھر کے اندر خدا کے لیے کم از کم ایک نظام نافذ کرو اسلام کا، اپنے گھر کے اندر اسلام لے، قرآن والا نظام لے کے ہر گھر کے اندر قرآن تو پڑھے۔ فجر کے وقت کون قرآن پڑھتا ہے؟ آج سے کئی سال پہلے، 30 40 50 سال پہلے، چلے بزرگ بیٹھے ہیں یہ تائید کریں گے، صبح صبح مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی پڑھنے کی آوازیں آتی تھی، قرآن کے پڑھنے کی۔ آج فجر ٹائم اٹھ کے دیکھ لو ہر جگہ سناٹا پڑا، ایسے لگتا ہے جیسے کہ جنگ ہوتی ہے نا کسی میدان کے اندر، جنگ ایک قافلہ آتا ہے دشمن کا، وہ جنگی قافلہ جو آتا ہے ادھر سے گزر کے پیچھے سناٹا پڑ جاتا ہے، جب بمب لگا ہو کسی کے اندر، ایسے ہوتا ہے، سناٹا پڑا ہوتا ہے، کسی گھر سے کوئی آواز نہیں آتی قرآن پڑھنے کی، ہر جگہ کو سوئے ہوئے ہیں، بس کوئی ہے ہی نہیں اس چیز کی پرواہ۔ کم از کم ہم اپنے گھر کے اندر تو اسلام کا نظام نافذ کر سکتے ہیں، اپنے گھر کو تو ہم اللہ کے نافرمانیوں سے بچائیں، اپنے گھر کو تو گناہوں سے بچائیں، اپنے گھر کے اندر تو ہم رحمت کے فرشتے داخل کریں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں دیکھیں جی، عیسائی جو ہے نا، عیسائی یہ استعمال عورت کے ہی کرتے ہیں، یہ کئی صدیاں پہلے چلے جاؤ، عیسائی اپنے غلط تاثرات کی وجہ سے عورت کو کہتے تھے کہ عورت انسان ہی نہیں ہے، یہ ایک دوسری مخلوق سمجھتے تھے عورت کو، یہ عیسائیوں کا ہی تاثرات بیان کر، تاریخ پڑھے نا آپ، عیسائیوں کا تاثر تھا، یہ غلط خیال تھا کہ عورت انسان ہی نہیں ہے، کوئی عزت نہیں دیتے تھے عیسائی، لیکن آج بدبخت کہتے ہیں عورت کو مرد کے برابر لانا ہے، عورت کو مرد کے برابر لانا ہے، آج یہ اس چیز کے اوپر تلیں، بلکہ عورت کو مرد سے آگے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، واسطے مردوں کے لیے حصہ ہے جو اس سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو عورتوں نے کمایا۔ واسألوا اللہ من فضلی، اور سوال کرو، مانگو اللہ سے اس کا فضل، سبحان اللہ، کیا فضل؟ جو فضل مردوں اور عورتوں کے لیے عام ہے اللہ سے وہ فضل مانگو، سمجھے؟ پچھلی آیت کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہوں میں کہ جو فضل مردوں کے اوپر اور عورتوں کے اوپر عام ہے وہ فضل اللہ سے مانگو، سمجھے؟ اللہ سے ہمیشہ اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے کبھی انصاف نہ مانگنا، انصاف مانگا نہ پھنس جاؤ گے۔ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، 40 سال اس نے ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کے عبادت کی تھی، اور اس نے 40 سال اپنی دعا کا ایک حصہ بنایا تھا، یا اللہ میرے ساتھ انصاف والا معاملہ فرما، میرے ساتھ انصاف والا۔ جب اس کی وفات ہوئی، مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ نے فرمایا اب انصاف تو تیرے ساتھ یہی ہے کہ جس طرح 40 سال تو نے اس پتھر کے اوپر بیٹھ کے عبادت کی ہے، اب 40 سال اس پتھر کو تیرے اوپر میں رکھوں، یہ انصاف ہے میرا۔ پھر سمجھ آئیے؟ اس لیے انصاف نہیں، اللہ سے اللہ کا کیا مانگنا ہے؟ فضل مانگنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، اس کی رحمت مانگو، سمجھ آئیے؟ اور اس کی رحمت کے ہی ہم مستحق ہیں زیادہ سے زیادہ۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ساتھ ہر چیز کے جاننے والے، سمجھ آ گئی؟ آگے وَلِكُلِّ جَعَلْنَا، اور واسطے ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے ورثاء، واسطے ہر بندے کے ہم نے کر دیے موالیہ ورثاء، مما ترک، اس چیز سے جو چھوڑا، الوالدان والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ لوگ جو گرے باندھی ہیں، عقدت گرے باندھی ہیں، ایمانکم تمہاری قسموں نے، فآتوہم نصیبہم پس دو تم ان کو ان کا حصہ۔ غور سے سمجھنے آتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ آئے نا ہجرت کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصاریوں کے درمیان مواخات قائم کی، جسے کہتے ہیں بھائی چارہ۔ اب اس وقت کیا قانون بنا تھا؟ قانون یہ بنا تھا کہ اگر کوئی انصار صحابی فوت ہو جاتا تو انصار کے والدین اور اس کے قریبی رشتہ دار اس کے وارث نہیں بنتے تھے، بلکہ وہ جس کے ساتھ موافقت اور بھائی چارہ قائم ہوتا تھا نا، مہاجر اس کا وارث بنتا تھا۔ اسی طرح اگر مہاجر فوت ہو جاتا تو انصاری اس کا وارث بنتا تھا، مہاجر کے والدین اس کے قریبی رشتہ دار وارث نہیں بنتے تھے۔
لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور واسطے ہر ایک کے لیے ہم نے کر دیے ورثہ اس سے جو چھوڑ گئے والدین اور قریبی رشتہ دار، یعنی والدین اور قریبی رشتہ دار وارث بنیں گے، اس کے علاوہ غیر کوئی بھی وارث نہیں بنے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور وہ لوگ جو گرے باندھی ہیں تمہاری قسموں نے، پس دو تم ان کو ان کا حصہ۔ یہ وہی بات آ گئی کہ انصار اور مہاجر کے درمیان بھائی چارہ ہوتا تھا نا، اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے اندر تم نے بھائی چارہ قائم کیا نا، ان کو ان کا حصہ دو، وراثت کے اندر ان کا حصہ دو، سمجھ آئی ہے؟ اس کی جتنا وراثت جو مال بنتا ہے اس کا دے دو وراثت۔ فآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اب ظاہری بات ہے، پیچھے ہم مسئلہ پڑھ کے آئے ہیں، صرف وارث جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں وہی وارث بن سکتے ہیں، قریبی رشتہ دار یا والدین، غیر کوئی وارث نہیں بن سکتا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت ہے منسوخ۔ کیا ہے؟ منسوخ ہے یہ آیت، والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، کہ یہ اس کی تلاوت تو کی جا رہی ہے لیکن اس کا حکم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کے حکم کو کس آیت نے ختم کیا؟ یہ پچھلی آیت نے، وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ واسطے ہر ایک کے لیے ورثہ ہیں اس سے جو اسے والدین چھوڑے اور قریبی رشتہ دار۔ اللہ نے فرما دیا کہ بس اب قریبی رشتہ دار اور والدین ہی وارث بنیں گے۔ یہ آیت ہے ناسخ، اس نے منسوخ کر دیا ہے اگلی آیت کے حکم کو، ختم کر دیا ہے، سمجھ آئیے؟ لیکن ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منسوخ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرمانا چاہتے ہیں والذین عقدت ایمانکم، کہ جو تمہاری قسموں نے گرے باندھی ہے نا، مطلب اس کا یہ ہے تمہارے جو دوست بن گئے ہیں نا، جن نے جس کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر لیا ہے، ان کے ساتھ دوستی نبھاؤ، ان کے ساتھ کیا کرو؟ دوستی نبھاؤ، ان کی مالی مدد کرو، تعاون کرو، یعنی جتنا حصہ ان کا بنتا ہے نا، یا تیسرے تہائی حصے کے اندر ان کے لیے تم وصیت کر دو کہ یہ جو میرا تیسرا حصہ ہے نا مال کا، یہ میرا فلانا دوست ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، سمجھ آئی ہے، اور یہ اس کو یہ اتنا حصہ، یہ تیسرا حصہ اس کو دے دینا، سمجھ آئی؟ فآتوہم نصیبہم کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ وراثت کے اندر اس کو حصہ دو، فآتوہم نصیبہم کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ دوستی نبھاؤ، یعنی تیسرے حصے کے اندر اس کے لیے وصیت کر جاؤ۔ اب یہ آیت بھی منسوخ نہیں بنے گی، بات سمجھ میں آ گئی؟ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے اوپر ہر چیز کے مطلع، ہر چیز کے کیا ہے؟ مطلع، اس کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، سمجھ آئی؟ ہر چیز پر مطلع ہے۔ جزاک اللہ جی، آج کے لیے اتنا کافی۔ صدق اللہ العظیم۔